نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء عزیز وقار اور دیگر سامعین کرام، میری اور آپ کی خوش بختی کہ ماہ ربیع الاول شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں اس جامع مسجد کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں، اور مجھے جو موضوع حکم فرمایا گیا اس کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کی اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی 5 صفات کو بیان کیا ہے۔ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم رؤوف اور رحیم۔ 5 صفتیں ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی بیان کی ہیں، اور پھر اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی 2 صفتوں کو اپنے حبیب کے لیے دونوں صفتیں اکٹھی ذکر فرمائی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر رؤوف الرحیم اللہ کی صفت آئی ہے، اور یہی 2 صفتیں اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذکر کی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات، آپ کے خصائص، آپ کی شانیں، آپ کی رفتیں، آپ کے مقامات، کائنات انسانیت میں آج تک کوئی ایسا ترازو اور ایسا پیمانہ بنا نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو ماپ یا تول کر بتا سکے کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد اور کنارہ کیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبند کے عظیم شیخ اور وہ ولی کامل کہ جن کے بارے میں سلسلہ جنیدیہ کے بانی اور آسمان تصوف کے نیر تابع حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت کے لیے ایک کی بات ہی کافی ہے کہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ ولی جیسا ولی کامل ان کے سلسلے میں مرید ہے۔ حضرت جنید
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایزید کا مقام ولیوں کی مجلس کے اندر وہی ہے جو جبریل امین کا مقام فرشتوں کی مجلس کے اندر ہے. اور خود حضرت آقا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت اس انداز سے پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں بایزید بسطامی کی قبر پر سوالی بن کے جایا کرتا تھا. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا یہ بتائیے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کوئی کنارہ کوئی لمٹ ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھنے والے نہ تیری عقل میں اتنی گنجائش ہے نہ میری فہم و فراست میں اتنی وسعت ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی حد اور کنارہ جان سکے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے مقام کی ابتدا تک محدثین مفسرین جن کی ساری زندگیاں تحقیق کرتے ہوئے گزر گئی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ابتدا کو تو بیان کرتے ہیں انتہا کی بات کسی نے نہیں کی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ چلے آپ یہی بتا دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا کیا ہے. فرمایا کہ اس کائنات انسانیت کے اندر ایک ہے عام بندہ اور انسان ہونے کی حیثیت سے بحیثیت انسان اس کا مقام ہے اور عام بندے سے آگے مقام ہے بندہ مومن کا. بندہ مومن سے آگے مقام ہے نیک مومن کا. نیک مومن سے آگے مقام ہے شہید کا. شہید سے آگے مقام ہے مجتہد کا. مجتہد سے آگے مقام ہے اوتاد کا. اوتاد سے آگے مقام ہے اقطاب کا. اقطاب سے آگے مقام ہے ابدال کا. ابدال سے آگے مقام ہے غوث کا. غوث سے آگے مقام ہے غوث اعظم کا. غوث اعظم سے آگے مقام ہے تابی کا. تابی سے آگے مقام ہے صحابی رسول کا. اور پھر صحابہ کرام میں بیت رضوان والے صحابہ کو فضیلت حاصل ہے. بیت رضوان والے صحابہ سے افضل ہے احد والے صحابہ. احد والے صحابہ سے افضل ہے بدری صحابہ. بدری صحابہ سے افضل ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ سے افضل ہے حضور کے چاروں یار. چاروں یار میں افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول بلا فصل. سرکار کے غار کے ساتھی, مدینہ کے بازاروں کے ساتھی, مکہ کے کوثاروں کے ساتھی, حضور کی خلوت کے ساتھی, سرکار کی جلوت کے ساتھی اور غار کے ساتھی, مزار کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت صحابہ کے امام کہلاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر سے آگے مقام ہے مقام نبوت. مقام نبوت سے آگے مقام ہے مقام رسالت. مقام رسالت میں اولو العزم رسولوں کو فضیلت حاصل ہے اور اولو العزم رسولوں کا جو قائد اور امام کہلاتا ہے اسے آمینہ کا لال کا. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت بایزید بسطامی سے کہ کیا یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ہے؟ فرمایا نا نا, میں تجھے مقام مصطفیٰ کی ابتدا بتا رہا ہوں. اگر
हाजिर है, जिनके बारे में बिला मुबालगा जितना कुर्ब मेरे नबी को सहाबी को मिला और किसी के हिस्से में नहीं आया, इतना कुर्ब मिला, इतना कुर्ब मिला, उसके बावजूद पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए, कभी हम आपको ताइफ में देखते हैं और कभी हम आपको मेराज की रात में देखते हैं। एक मंजर वो भी है जहां पत्थर मारे जाते हैं और तानों के तीर फेंके जाते हैं, कालियों के नेज़े चलाए जाते हैं। एक मंजर वो है और दूसरा मंजर मेराज का है, वहां तीर फेंके जाते हैं जहां 70,000 फरिश्तों की बारात आती है, वहां कालियों के नेज़े फेंके जाते हैं जहां जिब्रील अमीन अपनी असली शक्ल में आते हैं, वहां नाले में अक़दस खून से भर जाते हैं, जहां जन्नत से बुराक को भेजा जाता है और मेराज की रात को बुलंदियों पर पहुंचाया जाता है कि आपसे पहले भी कोई नहीं पहुंचा, आपके बाद भी कोई नहीं पहुंचेगा। सर की आंखों से रब का जलवा देखकर ऐलान होता है, रईतु रब्बी फी अहसनि सूरा, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा है। सरकार आपकी वो शान भी है, ये शान भी है, आप बन करके आए हैं, पूछने वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। आज का कोई मुल्ला नहीं है, आज का कोई हाथ में तराजू पकड़कर हुजूर की अज़मतों को तोड़ने वाला नहीं है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, पूछते हैं हुजूर ये बताइए आप बन करके आए हैं, आपकी हकीकत क्या है? फरमाया प्यारे अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मुझे रब ने क्या क्या शानें अता करके कायनात में भेजा है, क्या क्या अज़मतें अता की है कि मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और उन्हीं शानों में से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान को कुरान बयान कर रहा है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को मुशक्कत में नहीं देख सकते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को दुख में नहीं देख सकते, तकलीफ में नहीं देख सकते, बल्कि शायद की जहां से इब्तिदा है वहां मुफस्सिरीन ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा है। वो कहते हैं कि जो मिन अनफुसिकुम है, इसको मिन अनफुसकुम भी पढ़ सकते हैं, इसको दोनों तरह पढ़ सकते हैं। मिन अनफुसिकुम का माना है वो रसूल आए तो तुम्ही में से है, अरब में से है, कुरैश में से है, वो तुम्हारी जुबान को जानते भी हैं, बोलते भी हैं। मिन अनफुसिकुम तो तुम्ही में से आए, और अगर मिन अनफुसकुम पढ़े तो अब क्या माना होगा? फरमाया अब माना होगा आए तो तुम्ही में से है, लेकिन तुम में से सबसे ज्यादा अशरफ है सबसे अफजल है, सबसे आला है, सबसे नफीस है, इतने नफीस है कि वो जिस रास्ते से गुजर जाए पूछना नहीं पड़ता, खुशबू बताती है कि आका यहाँ। वो इतने नफीस, अशरफ और अफजल और आला मिन अनफुसकुम अगर पढ़े तो माना ये होगा, और मिन अनफुसिकुम पढ़े तो माना होगा कि तुम्ही में से आए थे। और उन पर गुलामों की मुशक्कत बोझ बन जाती है, गिरां गुजरती है, वो अपने गुलामों को मुसीबत में नहीं देख सकते। वो इस बात पर हरीस है कि वो अपने गुलामों पर रहीम भी है, मेहरबान भी है। मैं मिसाल देकर अर्ज करता हूं, एक रिश्ता दुनिया के अंदर होता है पीर और मुरीद का, बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर पीर कामिल हो, सहीहुल अकीदा हो, पढ़ा लिखा हो, पता हो कि विलायत देते किसको है, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है पीर और मुरीद का। और पीर वली कामिल अपने मुरीद का तज़किया नफ्स करता है, जो वली का काम होता है, वली की ड्यूटी होती है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर एक उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है, अदब भी है इसमें। उस्ताद अपने शागिर्द को कहां अज़मत की बुलंदियों तक पहुंचाता है। एक ताल्लुक है गुलाम और आका का, आका और खादिम का, ये भी बड़ा मजबूत ताल्लुक है।
لیکن توجہ فرمائیے گا ان تینوں تعلقات سے بڑھ کر ایک تعلق ہے باپ اور بیٹے کا. جو محبت، جو الفت، جو انسیت باپ اور بیٹے کے تعلق میں ہے، نہ پیر اور مرید کے تعلق میں ہے، نہ استاد اور شاگرد کے تعلق میں ہے، نہ آقا اور غلام کے تعلق میں ہے. باپ اور بیٹے کے تعلق کے اندر جو محبت ہے، جو شفقت ہے، جو الفت ہے، جو انسیت ہے، جو رحمت ہے، جو رحمت ہے، وہ اور کسی تعلق میں نہیں ہے. لیکن یہ جو آیت قرآن کی میں نے پڑھی ہے، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے باپ اپنے بیٹے پر بڑا شفیق ہوتا ہے، لیکن سرکار اپنے غلاموں پر باپ سے بڑھ کر شفیق ہوتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اپنی غلامی میں لیا. گھر والوں سے بچپن میں جدا ہوا تھا. خاندان کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے، مکہ کعبے کے طواف کے لیے آئے. انہوں نے اپنے لڑکے کو پہچان لیا. واپس گئے، اس بچے کے والد کو خبر دی. بچے کا والد اپنے بھائی کو لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سگا باپ آتا ہے کہ وہ میرا لڑکا آپ کی غلامی میں ہے، ذرا اس کو بلائیے، میں واپس لے جانے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا میں بلاتا ہوں. آپ اپنے بیٹے سے پوچھے وہ ساتھ جانا چاہتا ہے تو
تو میں آپ سے کوئی رقم بھی نہیں دوں گا، میں آزاد کر دوں گا، آپ ساتھ لے جائیں۔ بیٹے کو بلایا گیا، باپ نے کہا بیٹا تمہاری ماں ہے، بہنیں ہیں، قبیلہ ہے، رشتہ دار ہے، عیش و عشرت ہے، مال ہے، دولت ہے، کھانے کی فراوانی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان آپ کی شفقت پدری کا انکار نہیں ہے، آپ کی محبتوں کا انکار نہیں ہے، اور آپ کے جذبے کا اور راحت کا، الفت کا، انسیت کا انکار نہیں ہے ابا جان، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا میری ایک مجبوری ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا ابا جان جو محبت مجھے اس آقا نے دی ہے وہ سگے باپ ہو کر آپ نہیں دے سکتے، جو شفقتیں مجھے اس بارگاہ سے ملی ہیں وہ سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ باپ واپس چلا گیا، بیٹا میں تیری خوشی میں خوش ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور غلاموں کو نوازے گا؟ ایسا اعزاز ملا کہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے غلاموں میں سے جو اسلام لائے وہ یہی تھے، اور ان کا ایک اعزاز ایسا کہ پوری جماعت صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، نام قرآن میں، یہ واحد صحابی ہیں ان کا نام قرآن مجید میں آیا۔ فرمایا اس نے اپنی جو محبتوں کا اظہار کیا، اپنا خاندان، کنبہ، قبیلہ، ماں باپ حضور کی محبت میں چھوڑے تو رب نے اعزاز بخشا۔ فرمایا قیامت تک مسجد کے محراب و منبر سے قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کی آیت میں اس غلام کا نام پوچھے گا جسے حضرت زید بن حارثہ کہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی غمخواری دیکھیے، سرکار فرماتے میری اور میری امت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ شمع روشن کرتا ہے، پروانے اس شمع پہ آتے ہیں، گر گر کے مرتے ہیں، اس آگ میں گرتے ہیں، مرتے ہیں۔ فرمایا بس میری اور میری امت کی مثال اس طرح ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تم غالب آ کر گرنے کی کوشش کرتے ہو، میں تمہیں جہنم کی آگ سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ کہیں تم اس آگ میں گر نہ جاؤ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت دیکھیے۔ میں جلدی جلدی یہ 3-4 مثالیں عرض کرتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی مثال فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا، آقا کریم کو بہت پسند تھا مسواک کرنا، فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو، لیکن ایسا بولے صاحب ایسا نہیں کیا۔ فرمایا مجھے امت کی مشقت یاد آ گئی، سکے گا کوئی نہیں کر سکے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک دن تشریف لائے، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے، پھر نماز تراویح کی جماعت۔ اب تیسرے دن صحابہ انتظار میں رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، رات کا اکثر حصہ گزر گیا، حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا حضور ہم انتظار کرتے رہے، فرمایا اپنی اپنی پڑھ لو، آج جماعت میں نے اس لیے نہیں کروائی کہ اگر آج میں جماعت کرواتا تو رب نماز تراویح کو فرض کر دے۔ مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال آیا، کوئی پڑھ سکے گا کوئی نہیں پڑھ سکے گا، کہیں فرض قرار نہ دے دی جائے۔ آقا کریم نے اعلان کیا اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ہر سال فرض ہے سرکار؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا حضور ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا ہر سال نہیں فرض، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اس پر جو جانی مالی طاقت رکھتا ہو۔ فرمایا اے میرے صحابی تم نے پوچھا ہر سال فرض ہے، اگر میں ایک دفعہ
گا. تو رب میری زبان کو دیکھتے ہوئے آج تو ہر سال فرض کراتے دیتا ہوں. مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال آ گیا. فرمایا میں چاہتا تھا, مجھے یہ بات پسند ہے کہ نماز عشاء کو رات کے آخری حصے تک مؤخر کر دوں اور اپنی امت کو حکم دوں کہ رات عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھا کرو, لیکن امت کی نیند کا خیال آ گیا. فرمایا اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا, یہ فرض قرار نہیں دیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی غمخواری کی ایک اور جھلک دیکھیے. فرمایا صدقہ کرو, اور صدقے سے عام مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ مالی صدقہ مراد ہوتا ہے. مالی صدقہ کرو, عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو, تو صحابہ کرام کھجوریں لے کر آئے. کھجوروں کا ڈھیر مسجد نبوی میں لگ گیا. جس کی جتنی طاقت تھی, ایک صحابی محنت مزدوری کرتے تھے, ان کو جو مزدوری میں چند کھجوریں ملی تو شوق ہوا کہ میں بھی صدقہ کروں. تو وہ چند کھجوریں جو مزدوری میں ملی تو گھر میں جانے کی بجائے سیدھے آقا کریم کی خدمت کرتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کی دل آزاری نہ ہو. وہ کھجوریں جو چند کھجوریں تھی ان کو ٹھہر کر کھلا دیا. تو صحابہ سے فرمایا دیکھو کتنی زیادہ کھجوریں لے کر آئے, پورے ٹھیر پر اس کی کھجوریں نظر آ رہی ہیں. اور پھر غلاموں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں مالی صدقہ اگر لازم کرا دیا کہ صدقہ صرف مال کی صورت میں ہوگا تو غلام پریشان نہ ہو. فرمایا صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا, کسی کو راستہ بتا دو یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کانٹا ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ مل کر اس کا بوجھ اٹھا کر سر پر رکھ دو یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا تم اسے پانی نکال کر اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں ڈال دو یہ بھی صدقہ ہے. حضرت ابو فداء امام ابن کثیر کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت رحمت ہر جگہ نظر آئے گی. چاہے وہ دنیا کی مشقتیں ہوں, میدان حشر کی مشقتیں ہوں, قبر کی مشقتیں ہوں, آقا کریم اپنے غلاموں کو مشقت دکھ اور تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتے. اب اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, اور جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ نے پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے اللہ کے حضور سے رحم طلب کرتے ہیں, شفقت طلب کرتے ہیں. پھر دوسری آیت سورہ مائدہ کی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کی بات کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں پڑھی تو اتنا روئے, اتنا روئے, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضرت جبریل امین کو رب کائنات نے بھیجا, جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کس چیز نے غمناک کر دیا ہے, میرے حبیب کیوں روتے ہیں, کیوں پریشان ہیں, اور آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں, روتے کیوں ہیں, کس چیز نے آپ کو غمزدہ کر دیا. فرمایا جبریل میری امت, میری امت, میری امت. ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی بات کرے, عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی بات کرے, میری امت کا کیا بنے گا. جبریل امین کو رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب سے کہو اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ فَلَا نَسُوَكَ. آپ پریشان نہ ہو, آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کیا جائے گا, فراموش نہیں کیا جائے گا. جس طرح آپ اپنی امت کے بارے میں جو چاہتے ہیں آپ کی امت کے ساتھ وہی ہوگا. جبریل امین پیغام دے کر جانے لگے تو سرکار نے فرمایا جبریل میرا بھی ایک پیغام خدا کی بارگاہ میں ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک غلام جنت کے باغوں میں داخل نہ ہو جائے. اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر نبی کے لیے سونے کا ممبر بچھایا جائے گا, اور ہر نبی اپنے ممبر پر ہوگا.
آقا کریم فرماتے ہیں میرا منبر خالی رہے گا، میں اپنے منبر پر نہیں ہوں گا، میرا منبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منبر کیوں خالی ہوگا جبکہ ہر نبی اپنے منبر پر ہوگا، آپ کا منبر کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا میں کبھی جنت کے دروازے پر اور کبھی جہنم کے دروازے پر، کوئی غلام جنت میں جانے سے رہ نہ جائے اور کوئی غلام جہنم میں چلا نہ جائے۔ میں کبھی جنت کے دروازے پر، میں کبھی جہنم کے دروازے پر، یہاں تک کہ فرشتہ آ کر مجھ سے خود پوچھے گا کہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی کیا رضا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کوئی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ میرے کچھ غلام ایسے ہیں جو اپنی بدعملیوں کی بنیاد پر جہنم کے نچلے کھڑے میں ہیں، تو رب فرمائے گا کہ حبیب آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں اپنے ہر غلام کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا، جہاں تک کہ جہنم کا دروغہ خود آ کر مجھ سے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا کوئی غلام جہنم میں چھوڑا ہے۔ آپ کے جتنے غلام تھے، جتنے آپ پر ایمان لانے والے تھے، گناہوں سے اترے ہوئے، ان کو آپ نے جہنم کے نچلے گڑھے سے بھی نکالا اور آپ جنت کے بابوں میں لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں عطا کی اور فرمایا حبیب ان دعاؤں سے جو مانگنا ہے وہ مانگو ملے گا، ان 3 دعاؤں میں جو آپ نے طلب کرنا ہے وہ ملے گا، آپ مانگیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 دعائیں میں نے دنیا میں مانگ لی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب اس حدیث کے راوی ہیں اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا 2 دعائیں میں نے مانگ لی، ایک دعا باقی ہے۔ ان 2 دعاؤں میں کیا مانگا؟ صحابہ کو تجسس ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان 2 دعاؤں میں کیا مانگا؟ فرمایا دونوں دعاؤں میں دونوں مرتبہ ایک ہی چیز مانگی۔ کیا؟ فرمایا پہلی دعا میں بھی عرض کیا اللہم اغفر لامتی، دوسری دعا میں بھی اللہ کے حضور یہی عرض کیا اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی کہا یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حدیث کا باقی حصہ بعد میں عرض کروں، پہلے بریلی والے کا تبصرہ عرض کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اے گناہگاران امت، آقا کی رحمت اور رافت دیکھی ہے، آقا کریم کی رحمت دیکھی ہے، 3 دعائیں خدا نے دی تھی، 2 دنیا میں مانگ لی اور ان 2 میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کسی منصب کا تقاضا نہیں کیا، اپنے لیے کوئی مقام نہیں مانگا، ان 2 دعاؤں میں امت کی خیر مانگی اور تیسری دعا قیامت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کو تیسری دعا، فرمایا وہ جو گناہوں سے بچھڑے ہوئے میدان حشر میں آئیں گے ان کی سفارش کروں گا تیسری دعا کے ذریعے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے گناہگاران امت، ایسا آقا دیکھا ہے، ایسا آقا دیکھا ہے جو اپنے غلاموں پر اتنا شفیق ہو۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ کلیجہ چین رہا ہے، فرمایا سکی ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنے آقا کریم اپنے غلاموں سے۔ اس طرح تو ماں بھی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اب تیسری دعا کے اندر یہ جملہ سنیں گے، توجہ فرمائیں گے آپ؟ ایک عمدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے، سمجھئے ذرا بات توجہ میری طرف۔ فرمائیں گے جو تیسری دعا ہے نا، کون سی دعا؟ سارے بولے ذرا تیسری دعا۔ فرمایا اس دعا میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی میرے نیاز مند ہوں گے، وہ بھی مجھ سے آ کے کہیں گے کہ آپ اس جو دعا آپ کے پاس ایک موجود ہے اس دعا کے ذریعے ذرا میرے غلاموں کی بھی سفارش کریں اور ان کی بھی شفاعت کریں۔ کون؟ سارے نہیں بولے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، فرمایا وہ بھی مجھ سے کہیں گے، میرے نیاز مند ہوں گے، مجھ
دعا ہے، اس میں ذرا میرے غلاموں کے لیے بھی شفاعت طلب کیجیے، سفارش کیجیے۔ میں ذرا لوڈوں میں پاڑوں سے پوچھوں جو کہتے ہیں ہمارے لیے تو عمل ہی کافی ہے، ہم نے اگر حضور کی شفاعت سے جانا ہے جنت میں تو نمازیں کس دن کام آئیں گی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے روزے کس دن کام آئیں گے؟ تبلیغیں گلی گلی جو پھرتے رہے وہ کب کام آئیں گی؟ وہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہی کافی ہے، ہمیں توسل کی ضرورت ہے، شفاعت کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ابراہیم خلیل اللہ، توجہ فرمائی کوئی، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے نیاز مند ہوں گے، اور یہ جو کہے ہمیں ضرورت نہیں، واقعی تمہیں ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے، نہ توسل کی، نہ شفاعت کی، نہ سفارش کی، جدر تم نے جانا ہے اگر سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، کہا ہمیں ضرورت نہیں، ہمارا عمل کافی ہے۔ ایسے لوٹے لپاڑوں کو بریلوی کے تاجدار نے پوچھا، آپ بریلوی کے تاجدار کہتے ہیں تم کہتے ہو ہمارے لیے ہمارا عمل کافی ہے، ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے سرکار کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو عادت رسول اللہ۔ اچھا وہ تیسری دعا ہے کیا؟ فرمایا وہ جب سارے گناہوں سے لپٹ کر آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور سارے کہیں گے یہ سب علاقہ نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ سب الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اکٹھے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری سفارش ہوگی۔ شفاعت کا منصب اللہ نے انہیں عطا کیا، یہ آپ سنتے ہیں نا حدیث سے، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد کروں گا نہ ہو جسے پہلے کسی نے کی، اور ایسی حمد نہ میرے بعد کوئی کرے گا، یہاں تک کہ رب خود فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث سنی کہ نہیں؟ سارے بھی بولے جی۔ اب ذرا دو باتیں یہاں ہم نے سمجھ لی۔ پہلی بات، سرکار جن کی سفارش کریں گے ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی کوئی لمٹ بھی ہے، کوئی حد بھی ہے، کوئی کنارہ بھی ہے، کوئی تعداد ہے، کوئی ہنسا، کوئی عدد، کوئی فگر کہ اتنے ہیں، 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، کتنوں کی سفارش کریں گے؟ کتنوں کو بخشوا کر شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے جائیں گے؟ کتنے ہیں وہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شفاعت مصطفیٰ کی لمٹ دیکھنی ہو، حد دیکھنی ہو، کنارہ دیکھنا ہو، یہ دیکھو رب نے ساری حدیں اٹھا دی، سارے کنارے اٹھا دیے، ساری لمٹس اٹھا دی، رب نے شفاعت مصطفیٰ کے لیے
اور وہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر دوسری بات، آپ علماء سے یقیناً یہ بات سنتے ہوں گے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. آپ سے سوال ہے، دیکھیے ابھی حدیث میں نے بھی عرض کی، آپ علماء سے سنتے ہیں اور پھر آپ نے پڑھی بھی کہ شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نہیں بولے سارے. شفاعت کس نے کرنی ہے؟ شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو بلند آواز سے بولتے ہیں، پھر ذرا بلند آواز سے بولتے ہیں، مجھے عقیدہ ہے. شفاعت کس نے کرنی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور اگر آج سے پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا، کسی کے مطالعے میں نہیں تھی، سنا نہیں تھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ شفاعت کس نے کرنی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں شفاعت سرکار نے کرنی ہے، پتہ ہے نا ہمیں، تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس کیوں جائیں گے؟ توجہ فرمائیں، وہاں کیوں جائیں گے جب پتہ ہے کہ شفاعت سرکار نے کرنی ہے؟ تو پھر نوح علیہ السلام کے پاس جانے کا کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس کیوں جائیں گے؟ پتہ ہے شفاعت سرکار نے کرنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے شفاعت کبریٰ کا تاج آقا کریم کے سر اقدس پر ہے. آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ شفاعت سرکار نے کرنی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں؟ جواب سنیے، محدثین نے لکھا، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کے بعد بھلا دے گا. میں بھی آپ کی سارے گناہگاران امت بھول جائیں گے شفاعت کس نے کرنی ہے، بھول جائیں گے، ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا شفاعت کس نے کرنی ہے. اسی لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. رب خود بھلا دے گا. کیوں؟ رب چاہتا یہ ہے کہ سارے نبیوں سے پھینک کر پھر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آئے، پتہ چلے جو منصب میں انہیں اور کسی کو نہیں دیا، وہ صرف اپنے حبیب کو عطا کیا. ہمارے سامنے میں نے اور اس طرح کے زعماء اور مقتدر اور معتبر اور مستند شخصیات کی مثالیں موجود ہیں. آپ کی برسوں کی شناسائی ہو، بڑے منصب پہ پہنچ جائیں، سیکٹری بن جائے تو کچھ بن جائے تو کچھ بن جائے، ملنے چلے جائیں تو وہ کہتا ہے تو کون میں کون، میں تو تجھے نہیں جانتا. ساتھ چل کے جا کے کسی کی مدد کرنا، غمخواری کرنا، یہ اور مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہی نہیں، کون ہے میں تو تجھے نہیں جانتا، میری تو شناسا نہیں، میں تو تجھ سے آشنا نہیں ہوں، کون ہے تو؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں میں کسی دنیا دار منصبدار کی بات نہیں کر رہا، میں نبوت کے امام کی بات کر رہا. فرماتے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی امامت اور ختم نبوت کا تاج جن کے سر پہ تھا، ایک غلام آ گئے، نام تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضور میں پریشان ہوں، فرمایا کیوں؟ حضور قرض ہے، والد کا انتقال ہو گیا، غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، قرض چھوڑ دیا پیچھے اور وراثت کتنا ہے پوچھنے کہ میں قرض ادا کروں گا. حضور میری 7 بہنیں ہیں، کتنی؟ 7 بہنیں، اور میں نے ان کا نکاح بھی کرنا ہے، میں نے ان کا نکاح بھی کرنا ہے. 7 بہنیں ہیں اور قرض بھی ہے، اور ایک یہودی کا قرض دینا ہے، وہ تنگ بھی کر رہا ہے. سرکار فرمائے مسئلہ کیا ہے؟ میں نام چاہتا ہوں، میں ساتھ چاہتا ہوں. پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں ساتھ چاہتا ہوں. وہ اٹھ کر ساتھ چاہتا ہوں. اس یہودی سے کہا، فرمایا ایک بات
قرض معاف کر دو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ یہ نہیں تو مہلت دے دو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا جابر کے باغ میں جتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں یہ کھجوریں لے لو, باقی جو رہ گیا وہ معاف کر دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کھجوریں تھوڑی ہیں, قرض زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا, تم نہ یہ درختوں سے کھجوریں اتارو, ان کا ڈھیر لگاؤ اور پھر مجھے بتاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کھجوریں اتاری, ڈھیر لگ گیا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا سرکار پھر چلے. میرے بات ذہن میں ہے کہ کوئی اوپر پہنچ جائے تو نیچے, سرکار پھر چلے. اور میں ساتھ جاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کے وہ جو کھجوروں کا ڈھیر تھا نا وہ کم تھا, قرض زیادہ تھا. سرکار نے چکر لگایا اور فرمایا جابر وہ منڈی جا, یہ ہوتی کیا اور بھی جس کا دین ہے اس کو بھی دو, کمی کا خیال نہ کرنا, اور پھر مجھے آ کے بتانا بھی ہے. سرکار تشریف لے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ جس کا جو دینا تھا دے دیا. واپس آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, حضور نے فرمایا کتنا بچ گیا؟ کتنا بچ گیا؟ آج کے حضور سارے ہی بچ گئے. جس طرح دے کر آئے تھے نا اسی طرح پڑا ہے. اب اگلا جملہ سنیے, علماء جانتے ہیں اس حدیث کے اگلے لفظ یہ ہے. سرکار نے فرمایا جابر جلدی جا, عمر کو جا کر یہ بات سنا. یہ ابھی جو ہوا ہے نا منظر تو نے دیکھا, جا کر یہ فاروق اعظم کو سنا. ایک حکمت یہ ہے جو محدثین نے لکھا کہ جس وقت سرکار چلے تھے تو حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے تھے, اس لیے حضور نے فرمایا جاؤ عمر کو بتاؤ. ایک حکمت جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا, ہمارے استاد فرماتے تھے اس لیے فرمایا کہ جاؤ عمر کو بتاؤ کہ جتے عظمت رسول دی گل آگے دبایا نہ کرو. ادھر سے پھیرا ڈال کے جوٹن لے کر گزرا نہ کرو. عظمت رسول کی بات کو دبایا نہ کرو, پھیلایا کرو, لوگوں کو سنایا کرو. فرمایا جاؤ عمر کو بتاؤ. عمر کی طبیعت خوش ہوگی. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں فاروق اعظم کے پاس گیا, ان کو بات سنانی شروع کی تو فاروق اعظم کہنے لگے بس بس میں سمجھ گیا ہوں, جب سرکار چلے تھے میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جابر کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور کھجوروں کا ڈھیر. مالک رضی اللہ عنہ کی روایت لطف بھی آ رہا ہے کہ نہیں, یاد نہ بنائیں کہ صحابہ کی امتی ہم اپنی امت کی اتنی غمخواری اور اتنی شفقتیں اور اتنی رحمت ہے کہ سگے ماں باپ کی اولاد سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ یہ سوال بڑا سونا ہے, تجھے توجہ نہیں کی تھی. آپ میں سے ہر شخص یہ تصور کرے کہ وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اگلی جو بات کی نا وہ ایسی راحت افزا بات ہے, بڑا لطف آئے گا آپ کو سن کے. اگلا جملہ حدیث میں لفظ ہے, انہوں نے عرض کیا سرکار شفاعت کو آپ فرمائیں گے میں تو انہوں لبا نہ کتے 70 امتیں ہم سمیت کتنی 70 امتیں 120 صفحے نفسی
نفسی کا عالم، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، بہن بھائی، یار ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے، کوئی کسی کو کوئی پہچان نہیں، کوئی شناسا نہیں، سورج زمین نیزے پر پیاس سے زبانیں باہر۔ اور قرآن پتہ کیا کہتے ہیں؟ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اس دن کے جگری یار بھی دشمن بن جائیں گے، جگری یار بھی کہیں گے تو کون بھائی؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں صرف تیرے ساتھ دوستی نبھائی، تو نے مجھے بے نمازی بنایا۔ وہ کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں، کون ہے؟ تو نے مجھے شراب پر لگایا، وہ کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ تو نے مجھے بدکار بنایا، تیرے کہنے پر بدکاری کی، وہ کہے گا میں تجھے نہیں جانتا۔ لیکن قرآن آگے کہتا ہے اس دن بعد جگری یاروں کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوستی کام آئے گی۔ کس کی؟ متقین کی۔ نہیں سمجھے تو آسان کرتا ہوں، داتا صاحب کی، بابا فرید کی، خواجہ غریب نواز کی، تاجدار گولڑا کی، تاجدار بریلی کی، تاجدار سرہند کی، بابا بلے شاہ کی، بہادر زکریا ملتانی کی، شاہ ابن عالم کی۔ یہ دوستیاں کام آئیں گی، فرمایا جگری یار دنیاوی مفاد کے لیے دوست بنے ہوئے، وہ کہیں گے پہچانتے ہیں کون ہے تو؟ اور رب کے مقرب بندوں کی دوستی، رب کا مقرب بندہ کہے گا میں نے جنت میں جانا نہیں ہے جب تک اپنے دوست کو ساتھ میں رش بڑا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آپ کو تلاش کہاں کرے گا؟ تو سرکار ہے نہیں فرمایا اللہ بلنا مل گیا تو شفاعت کرتے ہیں اللہ نہیں فرمایا 3 مقام ہیں، کتنے؟ اور ساتھ یہ جملہ کی حدیث کا فرمایا چوتھی کوئی جگہ نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھی کوئی جگہ نہیں، یہ 3 جگہ ہیں، یہاں مجھے تلاش کرنا۔ سب سے پہلے پل صراط پہ آنا، کہاں؟ پل صراط سے، دوسرا میزان پہ آنا، تیسرا حوض کوثر پہ آنا۔ یہ 3 مقامات ہیں، یہاں مجھے تلاش کرنا، چوتھی کوئی جگہ نہیں۔ سب سے پہلا مقام پل صراط، بال سے زیادہ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ بندہ سوچتا ہے یار کتنی احتیاط سے چلیں گے کہ نیچے گر نہ جائیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ کتنا بھی بندہ بیلنس کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، توازن قائم رکھنے کی کوشش کرے، کتنے بچ لے گا؟ نیچے آگ بچھائی جائے گی جہنم کی۔ کس طرح احتیاط سے چلیں گے، کتنے محتاط رہیں، کیا کریں کہ توازن نہ بگڑے؟ بریلی والے میں کہا ٹینشن نہیں رہی، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آقا کریم خود فرما رہے تھے وہ پل صراط پر موجود ہوگا، تو آقا کریم پل صراط پر کیا کریں گے؟ فرمایا جب کوئی امتی پل صراط پر چڑھے گا تو یہ نہیں کہتے ہاں توازن نہ بگڑے، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر چھومتے ہوئے جانا، رضا پل سے اب وجب کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے۔ آپ وجب کرتے ہوئے گزرنا، وجب کرتے ہوئے گزرنا، چھومتے ہوئے گزرنا، بتاتے ہوئے گزرنا۔ ہم کس کے غلام ہیں کہ اے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ دوسرا مقام میزان، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ اور بعد روایات میں 100 مرتبہ کا لفظ بھی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑے مزے کی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار ہوتا ہے گناہوں سے بخشش کے لیے، اس کے لیے گناہوں سے بخشش کے لیے، معافی کے لیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہوئی معصوم من الخطا، ان کے استغفار کی حکمت کیا تھی؟ وہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ ان کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو معصوم من الخطا ہیں۔ تمام انبیاء ان کی عصمت
یہ عقیدہ اہل سنت ہے، تمام انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، بولے سارے کوئی معصوم نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من خطا ہے، تو 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ روزانہ استغفار کا مقصد کیا تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں آقا کریم استغفار اپنے لیے نہیں کرتے تھے، غلاموں کے لیے کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن جس غلام کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہ گیا، سرکار اپنے استغفار اس کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ تیسرا مقام ہے حوض کوثر۔ ہم تو ضرور ہی پیئیں گے انشاءاللہ، ضرور پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ بھی سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اسودی سے زیادہ خوشبودار۔ اچھا ذہن میں سوال آیا کہ 70 امتوں کے مومنین ہوں گے، رش بڑا ہوگا، صرف ایک امت بھی ہو تو بڑا رش ہوگا، تو پتہ نہیں کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ تو سوال آقا کریم سے ہوا، فرمایا کسی دنیا دار کی دعوت تھوڑی ہے کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے، کسی کے صرف کپڑے اکھڑے، کسی پر صرف سالن کرے اور کسی کو ملے اور کسی کو 2 روپے ملے اور کسی کو پیٹ بھر کے ملے۔ یہ دنیا دار کی افطار پارٹی یا دعوت نہیں ہے، یہ حوض کوثر ہے۔ اور فرمایا اتنے پیالے ہوں گے، اتنے آسمان پہ ستاروں کی تعداد نہیں جتنے حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے پیالے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا میں اکیلا تھوڑی پلاؤں گا، اکیلا تھوڑی پلاؤں گا، میرے ساتھ میرے چاروں یار بھی ہوں گے، حضرت تاجدار صداقت بھی ہوں گے، تاجدار عدالت بھی ہوں گے، دولے داماد پیغمبر بھی ہوں گے، اور شیر خدا بھی ہوں گے۔ میں تو یہ بات سمجھا ہوں کوثر کا جام وہی پیے گا جس کے سینے میں 4 یاروں کی محبت ہو۔ خارجی بھی گئے، ناصری بھی گئے، خارجی آئیں گے تو حضرت صدیق اکبر فرمائیں گے جب پہلے علی سے پوچھ کے آئے اور رافضی آئیں گے، مولا علی فرمائیں گے جانے پہلے صدیق اکبر سے پوچھ کے تو اجازت دیتے تو پلاؤں گا۔ اور پھر جب ہم اہل سنت و جماعت آئیں گے جن کے سینے میں 4 یاروں کی محبت ہے، حضور فرماتے ہیں کوثر کے ایک کونے پہ صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، دوسرے کونے پہ فاروق اعظم ہوں گے، تیسرے پہ عثمان غنی، چوتھے پہ مولا علی۔ فرمایا کوثر کے جام ان 4 یاروں کے ہاتھوں سے۔ آخر بات کی عرض کرتی ہوں، میں نے کوئی جنت کی ٹکٹیں نہیں تقسیم کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ جہاں سے اٹھیں باہر جا کر آپ میں سے کوئی دوست یہ کہے جس طرح ہمارے محفل میں ہوتا ہے کہ سارے بخشش میں جناب آپ محفل میں آگے آپ نے حضور کی شفاعت کا حقدار بننا ہے تو نماز پڑھیں۔ عمل کے بغیر یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ عمل پہلے، عمل ماں باپ کی فرما برداری، نماز کی پابندی، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب میں تو ادا کریں گے، ماں باپ کا حق ادا کریں گے، ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں گے، بیوی شوہر کا حق ادا کریں گے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں گے،
حقوق العباد کے اندر پڑوسیوں کا خیال کریں. عمل نہیں ہے پھر آپ کہیں مسئلہ کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھی، روح شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کوشش کی، عمل کیا، پھر کوئی کمی رہ گئی تو پھر خدا جانے اور مصطفیٰ جانے. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. وما علینا. یہ پیارے انداز سے خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق غزنوی صاحب، اللہ ان کو اور عزتوں سے نوازے. جتنے بھائی تشریف لائے آپ سب کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ہم روزانہ ہے، کل انشاءاللہ ہمارے جو علماء کرام آ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد ارشد، حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صدیق جلالی صاحب، ارشد صدیقی جلالی صاحب، اور ان کا موضوع ہوگا حسن مصطفیٰ. انشاءاللہ سنیں گے کل کے اللہ نے انہیں محبوب کو کیسے بنایا اور کتنا حسین بنایا. انشاءاللہ سارے کا تشریف لائیں.
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یعنی جو کچھ پڑھا گیا تلاوت کلام پاک بنا شریف بیان سلام سب کچھ تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں تو درود نزول فرما. اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کی روح مقدسہ کو عطا فرما. بالخصوص نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات خلفائے راشدین اہل بیت اطہار کی روح اس کا ثواب عطا فرما. جمیع مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روح اس کا ثواب عطا فرما. ان کی قبروں کو خوشحالی عطا فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام ایک دوست نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. شہریار اقبال صاحب ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. الہی تمام مسلمانوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جو مسلمان کو قروض میں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. جو مسلمان بے اولاد میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. صالح بے اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. الہی ملک پاکستان کو استحکام اور ترقی عطا فرما. اہل پاکستان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان پاکستان کے ناپاک منصوبوں کو نیست و نابود فرما. گستاخان رسول کی ناپاک سازشوں کو نیست و نابود فرما. دشمنان اسلام کی ناپاک سازشوں کو نیست و نابود فرما. الہی ایمان پر موت عطا فرما. مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. پرچم اسلام کے نیچے موت عطا فرما. بیتullah شریف کی حاضری نصیب فرما. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. جتنے دوست اس پروگرام کو سجانے میں جس طرح سے تعاون کرتے ہیں ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. دینی مسائل کے اندر دینی کوششوں کے اندر مزید ترقیاں عطا فرما. الہی ہمیں اپنی ہر آزمائش سے محفوظ فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کا سایہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد الشہید سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.